بھائیوں، آج آپ کو اولیاء کرام اور ہمارا آزمایا ہوا ایک ایسا عمل بتانا چاہتے ہیں جو آپ اگر 27 رجب سے پہلے اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں سب سے پہلا انعام یہ دیں گے کہ اس کی روزی اتنی کشادہ ہو جائے گی کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا، اللہ پاک یہ انعام عطا کریں گے کہ اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار کر دیں گے اور اس کو دنیا اور آفت کی ہر پریشانی سے اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ اب یہ کتنا بڑا انعام ہے جو اس رب کریم کا اپنے بندے پر برستا ہے، مگر بدقسمت انسان ہی ہوگا جو اس موقع سے فائدہ نہ حاصل کر سکے گا۔ آئے روز ہر ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بے شمار کمنٹس موصول ہوتے ہیں کہ اسلامک ٹیچر ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، گھر میں بہت بے روزگاری ہے، بہت سارے بھائی نوکری کی وجہ سے بھی پریشان رہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں مگر ہمیں نوکری نہیں مل رہی، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ پڑھنے کو دیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، ہماری تنگ دستی ختم ہو جائے، گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے۔ ایسے میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے جو تنگ دستی کا شکار ہیں، وہ ماہ رجب کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے حضور اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ سے روزی کی کشادگی مانگیں۔ وہ رب کریم آپ کے رزق کو کشادہ کر دے گا، کیونکہ ماہ رجب بہت ہی فضیلتوں والا اور بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں بے شمار لوگوں کی دعائیں کثرت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ اس ماہ میں کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ جن کو کرنے سے اللہ پاک بے شمار انعامات سے نواز دیتے ہیں، اور ان اعمال میں سے ایک عمل جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ عمل کرنے سے اللہ پاک غیبی رزق عطا فرماتے ہیں، خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ جہاں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو، انسان مایوسی اور نا امیدی کی انتہائی گہرائی میں گرا ہوا ہو، ایسے شخص پر سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس شخص کا دسترخوان نہایت ہی وسیع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نسلوں کے لیے رزق اور برکتوں کا سامان ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے اللہ نسلوں کو فاقوں سے محفوظ رکھے گا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے رجب کے جو دن گزر گئے ہیں ان کے علاوہ 27 رجب کی شام تک روزانہ کھانا کھاتے وقت 3 بار سورہ قریش پڑھ کر کھانا کھائیں۔ علماء کرام نے اس عمل کے بارے میں لکھا ہے کہ عمل کرنے سے اللہ دسترخوان کو کبھی نہیں سمیٹے گا، سدا وسیع رہے گا۔ 3 بار پڑھنے سے اللہ نسلوں کو فاقوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اب کون کون سے بہن بھائی آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس عمل کو 27 رجب تک ضرور جاری رکھیں گے؟ بہت خوش نصیب ہوگا جو اس عمل کو کرے گا۔ اس عمل کے کرنے کے بہت فوائد ہیں اور بہت ہی زیادہ واقعات ہیں۔ جنہوں نے اس عمل کو جاری رکھا تو اللہ پاک نے ان کے گھر کے حالات ہی بدل ڈالے۔ انہی واقعات میں سے ایک بھائی کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان وظیفے پر اور بھی زیادہ پختہ ہو سکے۔ کئی سال پہلے میں مالی طور پر بڑا تنگ دستی کا شکار تھا، قرض داروں نے الگ پریشان کیا ہوا تھا، زندگی سے سکون و اطمینان رخصت ہو چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن میں موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑی عمر کے بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا اور کہنے لگے، بیٹا آج جمعے کا دن ہے، مجھے نماز میں دیر ہو رہی ہے، آپ مہربانی فرما کر مجھے مسجد کے قریب چھوڑ دیں۔ میں نے انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور قریبی مسجد کے قریب انہیں اتارا۔ انہوں نے نیچے اتر کر مجھے بازوؤں سے پکڑا اور فرمایا کہ آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ میں شرم کی وجہ سے موٹر سائیکل کو سائیڈ میں لگا کر ان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا اور وضو کرنے لگا۔ وضو کے دوران شیطان مجھے ورگلا رہا تھا اور میرا قطعی نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وضو کر کے مسجد سے نکل جاؤں گا۔ میں جیسے ہی وضو کر کے کھڑا ہوا اور باہر کی طرف نکلنے لگا تو اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ ماہ رجب کا مہینہ تھا اور اسی وجہ سے مسجد میں بھی بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ صف لگنے میں جیسے ہی لوگ تیزی سے آگے بڑھے، میں بھی اس ریلے میں بہ کر ایک صف میں لگ گیا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ گویا کہ میں نے زبردستی نماز پڑھی۔ بہرحال نماز دعا سے فارغ ہو کر میں جلدی سے مسجد کے باہر نکلا تو مسجد کے گیٹ پر ایک لڑکا کوئی پرچے تقسیم کر رہا تھا۔ اس نے ایک پرچہ میرے ہاتھ میں بھی تھما دیا۔ میں نے جلدی سے وہ پرچہ لیا، توڑ مروڑ کر جیب میں ڈال لیا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اپنے کام پر چلا گیا۔ رات کو میں جب اپنے ٹھکانے پر آیا اور حسب عادت اپنی جیبوں سے سامان نکال کر سیٹ کرنے لگا تو اس میں سے مجھے وہ پرچہ بھی ملا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس پرچے پر ماہ رجب کے بہت ہی زیادہ فضائل بیان کیے گئے تھے۔ اس میں فضائل کے بعد روزی کا وظیفہ درج تھا۔ اس پر یہ لکھا تھا کہ جہاں سے روزی کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو،
انسان مایوسی اور نا امیدی کی انتہائی گہرائی میں گھرا ہوا ہو، ایسے شخص پر سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس شخص کا دسترخوان نہایت ہی وسیع ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے نسلوں کے لیے رزق اور برکت کا سامان ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے اللہ نسلوں کو پاکوں سے محفوظ رکھے گا۔ عمل یہ ہے، آپ نے رجب کے جو دن گزر گئے ہیں ان کے علاوہ 27 رجب کی شام تک روزانہ کھانا کھاتے وقت 3 بار سورہ قریش پڑھ کر کھانا کھائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ بے شمار نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت روزی میں برکت کی ہے۔ میں یہ واقعہ پڑھ کر بہت خوش ہوا اور مطمئن ہوا۔ میں نے اس کے بعد نماز 5 وقت باجماعت پڑھنا شروع کی اور ہر کھانے کے بعد سورہ قریش کو پابندی سے پڑھنا شروع کیا اور اللہ سے ہر روز خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرتا تھا، یا اللہ میری تنگ دستی دور فرما۔ چند ہی مہینوں میں میرا سارا قرض بھی اتر گیا اور میں خوشحال بھی ہو گیا، اور اب الحمدللہ اب تک خوشحال ہوں۔ آپ میں سے کوئی بھی یہ عمل کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ یہ تو اس بھائی کا کہنا تھا۔ اس عمل کو کرنے کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو اس وقت ٹائم کم ہونے کی وجہ سے بتانا مناسب نہیں۔ آخر میں اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ایک بات جو آپ کو بتانا بہت ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ کہ آج ہر بندہ پریشان ہے، بے چین ہے اور یوں ہر لمحہ اداس بھی ہے۔ کیوں؟ ہمیں سب سے پہلے خود اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ غور کیجئے، صبح سے شام تک ہم کیا کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے کیسے گزارتے ہیں؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کیسے اور کتنے ادا کرتے ہیں؟ روزی اور روزگار اور دکھاوے میں کیسے ہیں؟ لوگوں سے تعلقات اور رویے، پھر جائزہ لے کہ ہم خود لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں۔ اگر اپنے ضمیر سے پوچھا جائے تو واقعی احساس ہوگا، اور ہر لمحہ اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ رب مہربان ہی نہیں ہم پر نگہبان بھی ہے، تو واقعی ہم اپنے آپ کو قصوروار پائیں گے۔ ہم کب اٹھتے ہیں، کتنا گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، فجر کی نماز، تلاوت، اذکار، اس سے پہلے جاگتے اور جائے نماز پر آنے سے پہلے ہمارا رویہ چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ پیار و محبت سے دعاؤں کے ساتھ ایک دوسرے کو جگانے سے لے کر مسجد لے جانے تک، یا گھر ہی میں نماز پڑھنے کے بعد دیگر معاملات میں اہل خانہ کے ساتھ کیسے تعاون کر کے مثال قائم کرتے ہیں یا اس کا الٹ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ماہ رجب میں ہم پکی توبہ کر کے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ساتھ اس عمل کو بھی جاری رکھیں۔ پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کے حالات کیسے بدل دیتے ہیں۔